الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، أشرف الخلائق أجمعين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. محرم الحرام 1443 کی آج تیسری تاریخ ہے، اور اس نورانی اور قرآنی عزاخانے کی یہ چوتھی مجلس ہے، جس میں میرا موضوع سخن زیارت عاشوراء معرفت کا خزانہ۔ واقعاً ایسا ہی ہے، جتنی بھی زیارات ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، ان سب میں معرفت کے خزانے پائے جاتے ہیں، اور جس انداز سے، جس طریقے سے ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ابھی ہم نے نہیں اٹھایا ہے۔ معرفت کے بہت سے نئے خزانے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان خزانوں سے عقیدت، معرفت کے خزانے ہم حاصل کریں۔ جس آیے وافی ہدایہ کو میں نے ابتدائے سخن میں آپ کی خدمت میں پڑھا، شہداء سے متعلق ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں،
انہیں ہرگز تم مردہ تصور بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دلیل کے طور پر خدا نے فرما دیا ان کے زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ رزق پائیں۔ مفسرین نے بہت کچھ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس احیاء ان سے مراد کیا ہے، یہ کیسی حیات ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ لیکن اگر جو کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے اس پر ہم غور کریں تو زیادہ تر گفتگو آیت کے مفہوم کے بارے میں ہوتی ہے کہ آیت کا مفہوم کیا ہے، لیکن ہمیں مفہوم پر اکتفا نہیں کرنا ہے، ہمیں مصداق تک پہنچنا ہے۔ اور بہترین مصداق اگر اس آیت کا ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں، وہ شہدائے کربلا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعاً شہید زندہ ہوتا ہے، شہداء زندہ ہیں، اور جب شہید کا یہ مقام ہوگا تو کیا کہنا اس کا کہ جو سید الشہداء ہوں۔ کل میں نے زیارت عاشوراء سے متعلق آپ کی خدمت میں مختصر طور پر اس کی فضیلت کے بارے میں اشارہ کیا کہ 2 امام معصوم نے یہ زیارت کی تعلیم دی ہے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ سلسلے سند کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف 2 امام سے نہیں بلکہ تمام ائمہ سے منسوب ہے، کیونکہ اسی سلسلے میں امام نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ زیارت ہم تک پہنچی ہے، اور اس کے بعد ہر امام نے اس زیارت پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور ہمارے علماء کا بھی یہی شیوہ رہا ہے۔ علماء کی سنت اور سیرت بھی یہی ہے کہ انہوں نے اس زیارت کو خود بھی پڑھا اور تاکید بھی فرمائی۔ شیخ اعظم وہ پیکر علم و تقوی کہ جنہیں علماء نے خاتم المجتہدین کہا ہے کہ اب اجتہاد ختم ہو گیا شیخ انصاری پر، اور جن کی کتابیں اس وقت بھی حوزات علمیہ کے اہم رکن اور ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو کسی مومن نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، اور بہترین ان کا حال دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی نجات کا اصل سبب کیا ہے؟ تو شیخ انصاری نے 3 مرتبہ خواب میں اس مومن سے کہا زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء۔ اور ان کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی ہے شخصیت و زندگانی ہے شیخ انصاری، اس میں دیکھیے لکھا گیا کہ شیخ انصاری روزانہ 2 مرتبہ زیارت عاشوراء پڑھا کرتے تھے، صبح و شام، ہر روز کا یہ معمول تھا۔ اور ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے عراق میں ایک عالم فقیہ گزرے، شیخ جواد عربی کے نام سے، شیخ جواد عربی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ سفر کی ایک رات میں نے خواب میں دیکھا جناب اسرائیل کو، ظاہر ہے کہ عالم ہیں، فقیہ ہیں، اور کوئی دیکھتا خواب میں جناب اسرائیل کو، پتہ چل جاتا کہ اسرائیل ہیں تو شاید واقعاً آ جاتے جناب اسرائیل، اس کا کام ختم ہو جاتا۔ بہرحال یہ عالم ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا جناب اسرائیل کو اور پوچھا سلام کے بعد کہ اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو جناب اسرائیل نے جواب دیا کہ میں اس وقت شیراز سے آ رہا ہوں، اور مرزا ابراہیم محلاتی کے روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ مرزا ابراہیم محلاتی ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، شیراز میں رہتے تھے۔ تو خواب ہی میں پوچھتے ہیں شیخ جواد عربی جناب اسرائیل سے کہ ان کا اس وقت برزخ میں کیا حال ہے؟ تو جواب دیتے ہیں جناب اسرائیل کہ اس وقت برزخ میں ان کا بہترین حال ہے، بہترین برزخی باغ میں وہ ہیں، اور خداوند متعال نے 1000 فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں شیخ جواد عربی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اسرائیل کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ. سبحان اللہ. جب اٹھے خواب سے تو اس وقت کے بڑے مرجع جو وہاں پہ تھے، مرزا آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی، ان کے خدمت میں پہنچے، ان کے گھر اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا رات میں دیکھا ہے. جب انہوں نے خواب بیان کیا تو مرزا شیرازی رونے لگے، انہوں نے گریہ شروع کر دیا. تو جو اور علماء وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وجہ پوچھی کہ رونے کی کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو مرزا شیرازی نے جواب دیا کہ میں مرزا ابراہیم محلاتی کے انتقال پہ رو رہا ہوں. بہت بڑے عالم تھے اور باتقوا. تو کسی نے کہا کہ اب ایک خواب ہی تو ہے، ایک ابھی حقیقت کیا ہے ہمیں کیا معلوم، ایک خواب ہی تو ہے. تو مرزا شیرازی کہتے ہیں کہ ہاں خواب ہی تو ہے، لیکن شیخ جواد کا خواب معمولی خواب نہیں ہے. اس کے ایک دن کے بعد ٹیلی گراف کے ذریعے خبر پہنچی ایران سے کہ شیراز میں مرزا ابراہیم محلاتی کا انتقال ہو گیا. بعد میں جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا مرزا محلاتی نے 30 سال تک روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنا ترک نہیں کیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا مصروفیت کی بنیاد پر یا کسی خاص مشکل یا بیماری کی بنیاد پر وہ جب نہیں پڑھ سکتے تھے تو اس دن کسی کو اپنا نائب بناتے تھے کہ ترک نہ ہو، ناغہ نہ ہو زیارت عاشورہ. یہ ہے زیارت عاشورہ کا مقام، یہ فضیلت. اور بہت سے علماء کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے تاکید فرمائی ہے کہ زیارت عاشورہ کو پڑھا کرو. زیارت عاشورہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو پہلا جملہ جو زیارت عاشورہ کا، اور بہت سی زیارتوں میں ہمیں یہی ملتا ہے، شروع ہوتی ہے زیارت سلام سے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے جناب ابو عبداللہ آپ پر میرا سلام. تمام زیارات کا اصلی رکن اور محور یہی سلام ہے. شہید اول لکھتے ہیں اپنی کتاب دروس میں، یکفی فی الزیارت الحضور فی المقام والاقرب وجوب السلام لأنہ المتعارف من الزیارہ. کہ زیارت میں صرف انسان مزار تک پہنچ جائے یہی تحقق زیارت کے لیے کافی ہے. لیکن جو زیادہ معتبر ہے والاقرب، جو زیادہ معتبر یہ ہے وہ وجوب سلام ہے، سلام کرنا واجب ہے. کیونکہ زیارت میں جو متعارف اور قدر متیقن ہے وہ یہی سلام ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سلام وہی مأثور سلام ہو کہ جو روایات میں تاکید ہوئی، بلکہ اگر انسان کسی بھی زبان پہ اپنے ہی زبان سے کسی بھی طریقے سے سلام کر دے وہ کافی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ مأثور سلام انسان امام کی بارگاہ میں پیش کرے. سلام اسلام کا شعار ہے. سلام سے متعلق ایک مختصر سی وضاحت میں علامہ طباطبائی کی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں سلام کے ذیل میں کہ ہر قوم و ملت، ہر معاشرے میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ تو کچھ آداب و رسوم سماجی لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کہیں پر احترام اور اکرام، یا کہیں کی رسم اور عادت یہ ہوتی ہے سر کو جھکا لیا جاتا ہے، کہیں ہاتھ ملایا جاتا ہے، کہیں پر بعض تہذیبوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی اتار دیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے احترام کا. وہ مختلف طریقوں کو لکھنے کے بعد وہ ایک اہم نقطہ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آداب و رسوم ہیں اقوام، چاہے وہ مہذب اور ترقی یافتہ قوم و ملت اس کا شمار ہو یا نہ ہو، بہرحال جتنے بھی یہ آداب و رسوم ہیں ان سب میں ایک خاص جھلک بت پرستی کی پائی جاتی ہے. وہ کیوں؟ چونکہ ہر قوم یہ ایک پرانی عادت تھی کہ لوگوں کو غلام بنانا، یعنی چھوٹا بڑے کا احترام کرے، چھوٹا بڑے کے سامنے جھک کے پیش آئے. اور اصل وجہ اس کی وہی بت پرستی ہے.
لیکن اسلام نے ان کا مقابلہ کیا، اور جتنے بھی آداب و رسوم تھے، چونکہ ان میں ایک رنگ بت پرستی کا پایا جاتا تھا، ان سب کے بدلے ایک منفرد اور مختلف اور نیا اسلوب بیان کیا، وہ ہے سلام کرنا، یعنی سلامتی کا پیغام دینا۔ اب یہاں پر بریکٹ میں ایک بات عرض کر دوں، اس زمانے میں غلام بنانا رائج تھا، لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا جاتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ہاں، فرق بس اتنا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے جسم پر اپنا قبضہ جمایا جاتا تھا، اس وقت انسان کے دل و دماغ و روح پہ انسان کا اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، انسان کی فکر کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ اور جو دنیا کی سپر پاور قدرتیں ہیں، جو اپنے کو سپر پاور قدرتیں سمجھتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم پورے دنیا کو اپنا غلام بنا لیں، ہر قوم اور ہر ملت اور ہر حکومت کو اپنا غلام اور تابع بنا لیں، چاہے وہ اقتصادی حوالے سے ہو، چاہے وہ جنگ کے سامان ہو، چاہے وہ علمی میدان میں ہو۔ آج کل جو مسئلہ بہت اہم ہے، چاہے وہ میڈیکل کی دنیا ہو، یا حتیٰ یہ کہ سب سے خطرناک غلامی یہ ہے کہ تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے، اور یہ فکر اب تک باقی ہے۔ لیکن جو حقیقی اسلام کے ماننے والے ہیں، جو اسلام ناب محمدی کے تابع ہیں، وہ اس آیت پر عمل کرتے ہیں، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کسی بھی اعتبار سے کفار کا سلطہ مومنین پر جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اس انقلاب اسلامی کے قائد نے شروع ہی میں نہ شرقی نہ غربی جمہوریہ اسلامی کا نعرہ بلند کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم دنیا کی کسی سپر پاور سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا تکیہ اور ہمارا خوف صرف اس ملیک مقتدر اور وہ قہار و جبار سے جو حقیقی معنوں میں سپر پاور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اور آپ نے اسی انقلاب میں دیکھ لیا کہ جنہوں نے چاہا کہ اغیار سے سمجھوتا کریں اور ان سے گفتگو کریں، ان کا نتیجہ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ کس نتیجے تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ جو سلام ہے، یہ ان تمام آداب و رسوم جاہلیت کا مقابلہ ہے۔ جب انسان کسی سے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری جانب سے آپ سلامتی میں ہیں، آپ امنیت میں ہیں، اور یہی سلامتی اور امنیت سماجیات میں سب سے اہم ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت ہے۔ یہ کلام علامہ طباطبائی، اور یہ سلام ایسا عمل ہے کہ جو خود خداوند متعال نے اپنی جانب بھی منسوخ کیا ہے۔ سورہ صافات میں 5 آیتوں میں الہی سلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 79 میں ذکر ہو رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ آیت نمبر 109 سلام علی ابراہیم۔ آیت نمبر 120 سلام علی موسیٰ و ہارون۔ آیت نمبر 130 سلام علی الیاسین۔ آیت نمبر 181 سورہ صافات وسلام علی المرسلین۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو عظمت سلام کو سمجھیں کہ خدا خود بھی سلام کر رہا ہے، خدا کے ساتھ ملائکہ بھی سلام کرتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سورہ نحل کی آیت ہے۔ سورہ رعد میں ارشاد ہو رہا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اور بہشت والوں کا بھی یہی شیوہ رہے گا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، سورہ واقعہ۔ اور سورہ مریم میں ارشاد ہو رہا ہے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، سورہ یونس وتحیتهم فيها سلام، ان کی تحیت جنت میں سلام۔ اور خداوند متعال اپنے حبیب اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مومنین کو سلام کیجئے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام، سورہ زخرف۔ یہ بھی اسی جاہلی فکر کا مقابلہ ہے
کہ یہ فکر پائی جاتی تھی اور شاید اب تک باقی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں. یہاں پہ آپ دیکھیے وہ جو سب سے بڑا ہے، جو لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے، جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، جو سید البشر ہیں، وہ دوسروں کو سلام کر رہا. اور رسول اکرم نے وہ مکارم اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ قاصر ہے کہ یہ ثابت کر دے کہ کسی نے سلام کرنے میں حضرت پر سبقت کی ہو، بلکہ ہر وقت ہمیشہ رسول اکرم نے پہلے سلام کیا. ہاں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت اپنے بیٹی کے گھر آئے تو شہزادی نے گویا حضرت منتظر ہوں کہ پہلے بیٹی سلام کرے. شہزادی نے سلام کیا اور پھر رسول خدا نے جواب دیا. شاید وجہ یہ ہو کہ حضرت چاہتے تھے کہ جو زیادہ ثواب ہے وہ میری بیٹی کو ملے، چونکہ دنیا جس کو سلام کرتی ہے، ہم جس کو سلام کرتے ہیں سید الشہداء کو، سید الشہداء سلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ للسلام 70 حسنہ، سلام میں 70 نیکیاں پائی جاتی ہیں. 69 للمبتدی وواحدۃ للراد. اس 70 نیکیوں میں سے 69 نیکیاں اس کے لیے ہیں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے، اور ایک نیکی اس کے لیے کہ جو جواب دے، جبکہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام دینا واجب ہے. اور یہی سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البخیل من بخل بالسلام. تمہیں معلوم ہے کہ حقیقی بخیل کون ہے؟ کہ جو سلام میں کنجوسی کرے. اور ایک دلچسپ حدیث ہے رسول خدا سے، فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی اکسل الناس وابخل الناس واجف الناس واعجز الناس واسرق الناس. کیا میں تمہیں خبر دوں کہ سب سے زیادہ سست اور کاہل انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ سست اور کاہل وہ انسان ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، فارغ ہے اور ذکر خدا بھی نہیں کر رہا ہے. کم سے کم کام انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ ذکر خدا. سب سے زیادہ سست وہ ہے کہ جو ذکر خدا سے بھی غافل ہے. سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس کون ہے؟ سب سے زیادہ بخیل وہ ہے کہ جو من بخل بالسلام، کہ جو سلام میں کنجوسی کرے. یا رسول اللہ اسرق الناس کون ہے؟ سب سے زیادہ چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ اسرق الناس وہ کہ جو من سرق من صلاتہ، جو اپنی نماز سے چوری کرے. نماز میں کمی کرنا، نماز سے چوری کرنا سب سے بڑی چوری ہے. اب اسی کے ضمن میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب امیر شام نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھا تو ادھر جو لوگ تھے ایک ہنگامہ، ایک شور. پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک بسم اللہ نمازوں میں پڑھنا اور اس انداز میں پڑھنا کہ لوگ سنیں، اس وقت تک یہ طریقہ تھا. سب سے پہلے جس نے بسم اللہ کو نماز سے حذف کیا وہ امیر شام. تو لوگوں نے پوچھا کہ انسیت ام سرقت؟ یا امیر کیا بھول گئے یا آپ نے چوری کر لیا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کو بسم اللہ سے مشکل تھی یا بائیں بسم اللہ سے مشکل تھی. یہ سب سے بڑی چوری ہے. نماز سے چوری کرنا سب سے بڑی چوری، اور وہ بھی سب سے بڑی آیت، سب سے اہم آیت کو اگر کوئی نمازی سے نکال دی تو اس سے بڑی چوری کیا ہو سکتی. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عاجز اور ناتواں انسان کون ہے؟ اعجز الناس. حضرت نے فرمایا کہ سب سے ناتواں، سب سے مجبور انسان وہ ہے کہ جو دعا کرنے سے عاجز ہو. جب اللہ نے دعا جیسا وسیلہ، دعا جیسا اسلحہ دے دیا انسان کو تو اب ناتوانی کا کیا معنی. اور پھر فرماتے ہیں الا ادلکم علی اجف الناس. سب سے زیادہ
ظالم کون ہے، سب سے بڑی جفا کیا ہے. سب سے بڑی جفا حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے، ستمگار وہ ہے، میرا نام اس کے سامنے آئے اور وہ صلوات نہ پڑھے. تو یہ سلام اسلامی دستور ہے، اور یہ حکم بھی ہوا ہے کہ جو سلام کرے اس سے بہتر انداز میں تم جواب دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور اصول کافی کی ایک روایت ہے جو بڑی دلچسپ ہے کہ اس سلسلے میں انسان سوء ظن بھی نہ کرے. یعنی اگر انسان کہیں سے گزر جائے، کسی سے ملاقات ہو اور وہ سلام نہ کرے تو یہ نہ کہے کہ ارے اس نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا، بلکہ یہ سوچے کہ شاید جس نے سلام کیا ہو میں نے نہ سنا ہو. اور اس کا برعکس بھی ہے کہ اگر ہم کسی کو سلام کریں اور ادھر سے جواب نہ دیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، بلکہ ہم یہ کہیں شاید اس نے جواب دیا ہو لیکن ہم نہ سن پائے ہوں. اسلام کی یہ تعلیم ہے. ایک اور حدیث ہے کہ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، کہ السلام اللہ کا ایک نام ہے. فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، تم اس سلام کو افشا کرو، آشکار کرو. اس افشاء سلام کی تشریح میں جو حدیث ملتی ہے وہ دو قسم کی تشریح ملتی ہے. ایک افشاء سلام یہ ہے کہ فَلْيُجْهِرْ سَلَامَهُ، یعنی سلام کو تیز آواز بلند آواز سے کہو. اور دوسری تشریح اس کے ذیل میں بھی حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو دیکھو اسے سلام کر لو. من التواضع ان تسلم علی من لقی، جس کو بھی دیکھو، جس سے بھی ملاقات ہو سلام کرو. یہ بھی افشاء سلام ہی کا ایک مصداق ہے. تو اسلام کا نام ہی ہے مادہ سلم سے، یعنی اسلام، یعنی اسلام دین ہے، دین سلامتی. اور اسلام کا جو نعرہ، جو شعار ہے وہ بھی سلام ہے. اسلام جو لفظ اسلام ہے اس کے تشریح علماء نے کی یا تو یہ مادہ سلم بمعنی سلامتی ہے، یا بمعنی یا سلام بمعنی تسلیم ہونا، اللہ کے سامنے معبود حقیقی کے سامنے تسلیم ہونا. اور بھی تشریح ملتی ہے لیکن یہ دو زیادہ مشہور ہے. لیکن افسوس ہے کہ اسلام دین سلامتی ہونے کے باوجود ایک غلط الزام اس دین پر اس وقت ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، قتل و خونریزی کا دھرم ہے. اور ایک نئی سازش شروع ہو گئی ہے کہ قرآن میں اتنی آیتوں کو نکال دیا جائے، اس میں لوگوں کے قتل و غارت کا حکم دیا جا رہا ہے. البتہ سازش نئی نہیں ہے، پرانی سازش ہے، چہرہ نیا ہے. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ہوشیار رہیں اور اس معاملے میں تمام مسلمان متحد رہیں. بہت خطرناک سازش ہے. اسلام اور قرآن کی حقیقت و اعتبار کو ختم کرنے کی یہ سازش ہے. مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار پھیلانے کی یہ سازش ہے. بہت سی اغراض و مقاصد اس کے پیچھے مخفی ہیں. میں چاہیے کہ ہم ہوشیار رہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر جنگ و جہاد ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو، لیکن ان سب میں جو اصل پیغام اور جو اصل محور پایا جاتا ہے وہ سلامتی اور صلح ہے. دہشت گردی کا مقابلہ یہ قتل نہیں ہے بلکہ یہ خود سلامتی ہے. اور اسلام دین ہی ہے سلامتی کا. اور آئیے ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم زیارت میں سلام کرتے ہیں تو اس سلام کا کیا معنی ہوتا ہے. تمام زیارتوں میں جو ہم شروع کرتے ہیں یا خود زیارت عاشورہ میں جو پہلا جملہ جو ملتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے. اس کی تشریح علماء نے دو طریقے سے کی ہے. ایک تشریح اس کی یہ کہ یہ ایک دعا ہے، یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کی جو خود سلام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام یرجع السلام. اختلاف الفاظ میں یوں ہے کہ ایک جملہ تعقیبات نماز میں ملتا ہے اور ایک جملہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں. یہی جملہ اللہم انت السلام ومنک السلام، خدا خود سلام ہے
اب یہ بھی ایک اہم بحث ہے کہ اللہ کے سلام ہونے کا کیا مطلب ہے. خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے الملک القدوس السلام، سورہ حشر کی آیت نمبر 23. کیا معنی مفہوم اللہ کے سلام کا؟ اللہ سلام ہے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے سلام ہونے کا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے یعنی وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے. چونکہ عیب و نقص کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں ممکن الوجود ہو. جو ذات ابدی ہو، جو ذات ازلی ہو، جو ذات سمدی ہو اور سرمدی ہو، اس میں عیب و نقص کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ ذات واجب الوجود ہے. ایک معنی یہ ہے اللہ کے سلام ہونے کا. اور دوسرا معنی اللہ کے سلام ہونے کا یہ ہے کہ یعنی خدا وہ ہے کہ جو ہر شے کو اس کے آفات اور نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے، اسی کے اعتبار اور مراتب کے اعتبار سے. اور جنت کو بھی دار السلام کہا گیا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. جنت کے دار السلام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سلام چونکہ اللہ کا نام ہے، یعنی دار السلام یعنی وہ دار کی جو اللہ کا گھر ہو. یعنی یہ اضافہ لامیہ ہے، بتقدیر لام ہے. اور جس طریقے سے کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے جنت کو بھی دار السلام کہا گیا ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر اضافہ بیانی ہے، یعنی وہ دار، وہ جگہ کہ جو خود ہی سراسر سلامتی ہے. بہرحال جب ہم زیارت میں یہ کہتے ہیں السلام علیکم، ایک مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بارگاہ سلام سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال جس کے لیے ہم سلام بھیج رہے ہیں کہ اس کو سلامت رکھ. یہ ایک معنی ہے سلام کا. اور علامہ عطا اللہ عظمیٰ بہجت سے بھی یہی قول نقل ہوا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم من اللہ یا ابا عبداللہ. ہم کون ہوتے ہیں کہ امام کو سلام کریں؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے امام پر سلامتی کا نزول ہو. یہ ایک معنی و مفہوم ہے سلام کا. در حقیقت ایک دعائی جملہ ہے. سب سے جامع اور مختصر دعا یہی لفظ سلام ہے. دوسری تشریح علماء نے یہ بیان کیا کہ جب ہم زیارت میں جب ہم سلام کرتے ہیں تو گویا ہم امام کے بارگاہ میں اپنے موقف عملی کا اعلان کرتے ہیں کہ اے امام میری جانب سے آپ سلامتی میں ہیں. یعنی میں ہر وہ کام کروں گا کہ جو آپ کی خوشنودی کا سبب بنے گا. مرحوم تہرانی لکھتے ہیں شفاء الصدور میں کہ جب زائر کہتا ہے السلام علیکم تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اس عمل سے ہم دور رہیں کہ جو امام کی تکلیف کا سبب بنے. تبھی وہ اپنے اس دعا میں، اس جملے میں وہ صادق اور سچا کہلائے گا. ورنہ یہ کیفیت نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ حقیقی زائر نہ ہوگا. حقیقی زائر وہ کہ جو اس اعتقاد کے ساتھ سلام کرے امام کو کہ ہماری جانب سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال میں بھی ایک نظر ڈالے، غور و فکر کرے، توجہ کرے، محاسبہ کرے، مراقبہ کریں، تاکہ واقعاً وہ اس دعوے میں سچا ہو. سلام کے بعد جو پہلا خطاب ہمیں ملتا ہے اس زیارت میں وہ خطاب یا ابا عبداللہ ہے. یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر ہمارا سلام ہو. تو یہ ابو عبداللہ حضرت سید الشہداء کو کیوں کہا گیا؟ ایک آسان جواب دیا جا سکتا ہے اور علماء نے دیا بھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت کا ایک فرزند تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جسے بعض کتابوں میں عبداللہ رضیع کے نام سے لکھا گیا ہے. پھر حضرت کو کہا گیا ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے والد. لیکن اگر آپ غور کریں یہ کنیت حضرت کی ولادت ہی کے وقت سے رسول خدا نے بحکم خدا دے دی. جو ولادت کا واقعہ اس میں رسول خدا نے یا ابا عبداللہ کہا ہے. تو پھر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی
کہ در حقیقت اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ حضرت سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بندگی کے والد ہیں. یعنی بندگی اگر دنیا میں ہے، بندگی اگر دنیا میں قائم ہے، اگر بندگی خدا باقی ہے تو سرکار سید الشہداء کی وجہ سے ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین. بندگی اگر اس دنیا میں باقی ہے تو سرکار سید الشہداء کی وجہ سے باقی ہے. اس وجہ سے کہا گیا ہے اب یہیں سے میں آپ کا ذہن ایک اور جگہ لے جانا چاہتا ہوں کہ جو خود رسالت مآب کی کنیت ہیں، مشہور کنیت ابو القاسم کا کیا معنی ہے؟ علی ابن حسن ابن فضال روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے امام علی رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ لما کنی النبی بابی القاسم، کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ رسول خدا کو ابو القاسم کیوں کہا جانے لگا، وجہ کنیت کیا ہے؟ شیخ صدوق نقل کرتے ہیں، سند بھی روایت کی اچھی ہے، معانی الاخبار. امام فرماتے ہیں کہ فقال لأنه كان له ولد يقال له قاسم فکنی به، کیونکہ حضرت کا ایک فرزند تھا جس کا نام قاسم تھا، حضرت کو ابو القاسم کہا جانے لگا. بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، لیکن وجہ کنیت یہ ہے. غور کیجئے، جو شاگرد علم کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پھر حسن بن فضال نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ فہل ترانی اہلا للزیادہ، کیا امام، کیا آپ مجھے لائق سمجھتے ہیں کہ کچھ اور بیان کریں؟ میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں. اور کوئی راوی ہوتا تو یہی جواب سن کے ہو سکتا تھا وہاں سے چلا جائے، لیکن پوچھا کہ فہل ترانی اہلا للزیادہ، کیا امام اس کے علاوہ آپ کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ میں مزید کچھ جاننا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اما علمت ان النبی قال انا وعلی ابوا هذه الامہ، کہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں؟ فرمایا یا نہیں؟ بلا یا ابن رسول اللہ، جی مجھے یہ معلوم ہے. پھر حضرت پوچھتے ہیں اما علمت ان علی قاسم النار والجنہ، اور کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ علی وہ ہیں کہ جو قاسم النار والجنہ ہیں، جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. وعلی بمنزلتہ فیہم، اور اس امت میں علی بھی ہیں. لہذا رسول خدا لأنه ابو قاسم النار والجنہ، چونکہ یہ قاسم نار والجنت کے باپ ہیں، لہذا کہا جاتا ہے ابو القاسم. یعنی دونوں جواب اپنے جگہ پر درست ہیں. علی قسیم النار والجنہ ہے، ہم نے نہیں، سب نے کہا ہے. امام شافعی کا شعر سب کو یاد ہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. اور یہ جو قسیم النار والجنہ کہنے کا مقصد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اعتباری اور فرضی اور ذہنی حقیقت ہو، بلکہ علی وہ ہیں کہ جن کی محبت ہی جنت ہے اور جن سے بغض و عداوت کا نتیجہ ہی جہنم ہے. حدیث معراج میں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا
تو خداوند متعال نے مجھ سے کہا کہ تیری امت کو آپ کی امت کو میں جنت میں داخل کر دوں گا مگر یہ کہ کوئی شخص خود ہی جنت جانے سے انکار کر دے۔ تو رسول خدا پوچھتے ہیں، خداوند متعال سے عرض کرتے ہیں کہ معبود کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی جنت جانے سے انکار کر دے؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی جنت جانے سے انکار کر دے؟ تو ادھر سے حدیث قدسی ارشاد ہو رہا ہے کہ من ابا ان یوالیہ، جو بھی ولایت علی کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا فقد ابا ان یدخل الجنہ، تو گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے، چونکہ علی وہ ہیں کہ جن لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر۔ آپ اہل ذوق ہیں، میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو آیت اللہ جزائری علیہ الرحمہ پڑھا کرتے تھے کہ نگاہ جس کی نفیس و بلند ہوتی ہے، نگاہ جس کی نفیس و بلند ہوتی ہے اسی سے اس کی طلب بہرمند ہوتی ہے، نگاہ جس کی نفیس و بلند ہوتی ہے اسی سے اس کی طلب بہرمند ہوتی ہے، دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ تو وہ علی وہ ہے کہ جو قسیم النار والجنہ ہے۔ جو ولایت علی میں داخل ہو جائے گا گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے، اور جس نے ولایت علی سے انکار کر دیا، ولایت علی کا انکار کر دیا، گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو ابو عبداللہ کو یہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر بندگی خدا باقی ہے تو اس کی وجہ، اس کا سبب سید الشہداء ہے۔ اگر آج دنیا میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی کہ حضرت نے بندگی خدا کو باقی رکھا۔ اسلام اگر محمدی الحدوث ہے تو حسینی البقا ہے۔ اب ایک سنی شاعر کا شعر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تہے شمشیر سجدہ، تہے شمشیر سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، تہے شمشیر سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، ارے او بے نیاز اب بندگی کا اعتبار آیا۔ عبادت کو اگر بچایا ہے تو سید الشہداء نے بچایا ہے۔ حضرت نے تہے شمشیر سجدہ کر کے بندگی خدا کو باقی رکھا، تیروں کی بوچھار میں مسلح بچھایا اور جماعت قائم کر کے حضرت نے بندگی خدا کو باقی رکھا۔ اگر سید الشہداء کی یہ قربانی نہ ہوتی تو بندگی خدا باقی نہ رہتی، دین تو ہوتا لیکن حقیقت دین محو ہو چکا ہوتا، نماز تو ہوتی لیکن جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھی جاتی۔ امام نے اور امام کے اصحاب نے بندگی خدا کو باقی رکھا ہے۔ ہاں قربانی دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، عزیزوں کی قربانی دی ہے، اصحاب کی قربانی دی ہے، دل کے ٹکڑوں کی قربانی دی ہے، لیکن دین کو باقی رکھا، بندگی خدا کو باقی رکھا۔ عزیزوں محرم کی آج 30 تاریخ ہے، بڑی تیزی سے ایام گزر رہے ہیں، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کس کس کا ذکر کریں۔ 10 دن میں کس کس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کس کس پر آنسو بہایا جاتا ہے، وہ تو بس دل زینب ہی ہے کہ جو ایک دن میں اتنے لوگوں پر گریہ کر رہے۔ ہم اصحاب حسین میں سے کس کس کا تذکرہ کریں؟ عام طور پر 5 کے بعد بنی ہاشم کا ذکر ہوتا ہے۔
ہمارا سلام ہو اے اصحاب حسینی تم پر کہ جب تک تم رہے بنی ہاشم میں سے کسی پر آنچ نہ، کسی کو کچھ تکلیف نہ پہنچی۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت کس کا ذکر کروں۔ اصحاب حسینی سب کے سب بافضیلت، چاہے وہ جو مکے سے نکلے ہوں، یا چاہے جو مدینے سے امام کے ساتھ رہے ہوں، یا چاہے وہ کہ جو راستے میں امام سے ملحق ہو چکے۔ مجھے نہیں معلوم میں وہب کا ذکر کروں کہ جن کی شادی سے ابھی صرف 17 دن گزرے، کہ جو عیسائی تھا لیکن محبت حسین میں اس درجے تک پہنچا کہ جب ہم شہداء کربلا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اس میں وہب کو بھی سلام۔ مجھے نہیں معلوم میں تذکرہ جناب زہیر کا کروں کہ جو راستے میں ملحق ہوئے تھے اور جنہوں نے شب عاشور یہ کہہ دیا تھا کہ اے مولا اگر ہمیں قتل کر دیا جائے، آپ کی راہ میں ہمارے لاشیں کو جلا دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے، تب بھی میں آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اور یہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا۔ ظہر کو جب نماز کا وقت ہوا تو زہیر السعید کھڑے ہو گئے آگے۔ اب جو تیر چلتا ہے، انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیر سے ہٹا دے، لیکن بڑھ بڑھ کر کے زہیر السعید نے تیروں کا استقبال کیا۔ یہ ایک ایک موت ہے کہ جو انہوں نے اپنے کلیجے سے قبول کی ہے۔ اصحاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے کو غلام سمجھتے ہیں، یعنی دنیا انہیں غلام کہتی ہے لیکن حقیقت میں وہ آقا ہے۔ انہی میں سے جناب جون بھی ہے۔ یہ جون کون ہے؟ صحابی رسول جناب ابی ذر کے غلام، جن کی عمر کے بارے میں 90 سال لکھا ہے مورخین کے۔ واقعی کربلا میں ان کی عمر 90 سال تھی۔ جب تک اصحاب میں سے جناب حبیب و زہیر و مسلم تھے، تب تک ان کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ امام کے سامنے آئے اور اجازت طلب۔ ہم ہیں کون کہ امام سے جنگ و جہاد کی اجازت طلب کریں؟ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ حبیب بھی شہید ہو گئے، زہیر و سعید بھی شہید ہو گئے، مسلم ابن اوسجہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب جون نے دیکھا کہ اصحاب میں سے کوئی نہیں بچا ہے، بنی ہاشم بچے ہیں، تو امام کی خدمت میں آئے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے اجازت نہیں دیا۔ پھر کہا کہ امام مجھے اجازت دیجیے۔ جب بار بار اصرار کیا تو ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ کہا جناب جون نے، کہا کہ اے مولا کیا آپ مجھے اس وجہ سے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ میرا بدبودار خون ہاشمی خون سے متصل ہو جائے؟ میرا چہرہ سیاہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنا خون آپ کے خون سے متصل کروں تاکہ سعادت مند ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے کہا جاؤ جون خدا حافظ۔ جناب جون آئے، جنگ کی شہید ہوئے۔ وقت آخر جب سلام آخر کے لیے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ابھی بنی ہاشم موجود تھے۔ غلام نوازی کے لیے یہی کافی تھا کہ امام کہہ دیتے کہ بھیا عباس جاؤ جون کی خبر لو، بیٹے کو کہتے تھے کہ اے علی اکبر جاؤ جون بلا رہا ہے، لیکن امام خود جون کے پاس گئے اور جون کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اور مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ۔ یہ جملہ مقتل میں بس 2 جگہ ملتا ہے، ایک علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ امام نے بیٹے کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیا، اور ایک غلام جون کے لیے ملتا ہے کہ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ۔ امام نے بارگاہ خداوند متعال میں دعا کی اللہم بیض وجہا وطیب ریحا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب 12 محرم کو سید سجاد شہداء کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد نے کہا کہ اے مولا
جب سے آپ کا قافلہ یہاں سے گیا ہے ایک لاشا ایسا ہے کہ جس سے نور زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا تم نے نہیں پہچانا، یہ جون کا چہرہ ہے کہ جو نورانی ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ بنی اسد امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ مولا نشیب میں ایک ایسا لاشا ہے جسے ہم پہچان نہیں رہے، پتہ نہیں کس کا لاشا ہے۔ امام نے فرمایا ارے تو نے نہیں پہچانا، یہ میرے باپ کا لاشا ہے۔ لیکن سید سجاد کیسے دفنائیں؟ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے۔ حضرت نے ایک حسیر مانگا، حسیر سے حضرت کو قبر میں اتارا۔ اب بنی اسد نے جب دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی لیکن امام قبر سے باہر نہیں آ رہے، تو جب دیکھا گیا تو عجیب منظر دیکھا کہ امام نے اپنے رخسار کو کٹے کردے میں رکھ دیا ہے، کٹے رنگوں پر۔ عجب نہیں فرمانے کہ بابا آپ تو چلے گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، سکینہ کو تماچے لگ رہے، زینب کی چادر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ معبود ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم و ناامنی ہے، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، خداوند متعال ظالموں کا خاتمہ فرما، شیعان حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ادبات عالیات کی حفاظت فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ زیارت کی توفیق عنایت فرما، ہمیں علم و عمل کی دولت سے آراستہ فرما، ہمیں تقوی پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ مریض ہیں، بعض شیعان حیدر کراری اس منحوس بیماری میں گرفتار ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام شیعوں، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ آئے امین مجیب کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ معبود بیمار کربلا کا واسطہ تمام مریضوں کو، بالخصوص مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفاء کامل وعاجل عنایت فرما۔ اللہم اشف کل مریض، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔